نیلم احمد بشیر کا افسانہ بابا۔ کنول کو اپنے نصیبے پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں آ پہنچی تھی۔ یہ تو وہی جگہ تھی جس کا اس نے بچپن سے بس خواب ہی دیکھ رکھا تھا، ایسا خواب جس کی تعبیر کی اسے کوئی خاص امید بھی نہ تھی۔ اس کے اسکول ماسٹر بابا غیاث الدین نے اس جگہ کے بارے میں اتنا کچھ بتا رکھا تھا کہ اسے لگتا وہ وہاں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے۔ بابا خود تو بس ایک ہی بار وہاں آئے تھے، مگر اس کی خوبصورتی کے سحر سے کبھی آزاد نہ ہو سکے تھے۔ دراصل بابا کو اس عمارت میں سوئے ہوئے عظیم رہنما سے دیوانگی کی حد تک پیار تھا، اور اسی محبت کا بیج انہوں نے اپنی بیٹی کنول کے دل میں یوں منتقل کر دیا تھا کہ وہ بھی اس شخص سے ایک نسبی تعلق، ایک رشتہ اور ایک ناطہ محسوس کرتی تھی، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں سمجھتی تھی۔ مزار قائد کی سفید پرشکو سنگ مرمر کی عظیم الشان باوقار عمارت اس کے سامنے تھی، اور اس کی لاتعداد سیڑھیاں کنول کی قدم بوسی کو تیار، جنہیں وہ اڑتی اڑتی دھیرے دھیرے پھلانگ رہی تھی، اور مشتاق اس کی بےتابی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتنا اچھا ہے میرا شوہر، جس نے میری خواہش پوری کرنے کو دفتر سے چھٹی لی، بس کا کرایہ بھرا اور پھر واقعی مجھے وہاں لے بھی آیا۔ وہ دل ہی دل میں مشتاق کا شکریہ ادا کرتی گئی۔ ان کی شادی کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا، اس لیے سب کچھ ویسے بھی گلابی گلابی اور اجلا اجلا سا تھا، مگر اسے یقین تھا مشتاق کے ہمراہ اس کی زندگی بہت بھرپور اور مسرور ہی گزرے گی۔ ہائے کتنی پیاری جگہ ہے یہ، سرسبز باغ، فوارے، سیر کرتے ہوئے اتنے سارے لوگ، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا مشتاق؟ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ آج مجھے بابا واقعی بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہاں واقعی ماسٹر جی کی تو مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے، مشتاق نے جواب دیا۔ گاؤں بھر کے اسکول ماسٹروں میں بس ماسٹر غیاث ہی ایسے تھے جن کے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ ماسٹر صاحب اور ان کی بیگم بھی مشتاق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ حد درجے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ تمیزدار، فرما بردار اور سعادت مند بھی تھا۔ اسی لیے جب مشتاق کے گھر والوں نے کنول کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ماسٹر جی نے ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور جلد ہی کنول مشتاق کی دلہن بن کر اس کے حیدرآباد والے گھر میں منتقل ہو گئی۔ مزار اندر سے بھی بہت متاثر کن تھا۔ بڑی بڑی اونچی اونچی سنگ مرمر کی دیواروں کا جاہو جلال اور چھت کے بیچوں بیچ لگا ہوا شاندار جگمگاتا چین کا بنا فانوس دیکھ کر تو کنول بس دنگ ہی رہ گئی۔ ایسی کوئی چیز تو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کنول نے نظریں اونچی کی تو اس کے کالے ریشمی برقعے میں جارجٹ کا بنا ہوا نقاب اس کے چہرے سے کھسک گیا۔ مشتاق کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے ستائشی نظروں سے اپنی نئی نویلی دلہن کے چاند چہرے کو نظر بھر کے دیکھا اور اس کے کاندھے پر پیار سے ٹہوکا دیا۔ کنول بھی مسکرا دی اور ڈوری کو ٹھوڑی کے نیچے کس کر باندھنے لگی۔ اسے مشتاق کے ساتھ یوں باہر آنے، سیر کرنے کا کتنا مزہ آ رہا تھا۔ ہنی مون واقعی مزے کی چیز ہوتا ہے، اس کی سہیلیوں نے اسے یہی بتایا تھا، مگر اب وہ خود اس کا میٹھا میٹھا تجربہ کر رہی تھی۔ ایک لہجے کو وہ شرما کے رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ اس کے بٹوے میں گئے اور ایک ننھی سی کتاب باہر نکل آئی۔ ارے اسے بھی ساتھ لائی ہو؟ مشتاق نے حیرت سے کہا، اور اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ فرمودات قائد کی ہری جلد والی پاکٹ سائز کتاب اب اس کے ہاتھوں میں تھی، جسے وہ مضبوطی سے تھامے دیکھ رہا تھا۔ مشتاق، آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں بابا کی جان تھی، وہ اسے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے بھی مقبرے کی سیر کرا دوں، کنول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پگلی ہو تم بھی، بھلا، مشتاق نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بس اسے مزار سے ذرا چھوا دوں گی نا، اور کیا، بابا خوش ہو جائیں گے، کنول نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو بی بی، آگے جانا منع ہے، مزار پہ کھڑے گارڈ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا تو مشتاق نے اپنی بھولی بھالی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے احتیاطاً پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ جنگلے سے پیچھے رہیں سب لوگ،
گارڈ نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب زائرین اس کی آواز سن لیں۔ لوگوں نے ایک ایک قدم پیچھے کر لیا اور اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر عقیدت سے فاتح خوانی کرنے لگے۔ کنول نے ناگواری سے وہاں کھڑے محافظوں کو پل بھر کے لیے غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ باوردی بندوق بردار، ہوشیار خبردار مشاق محافظوں کو کیا سچ مچ علم بھی تھا کہ وہ کس بے جان مگر ہمیشہ زندہ رہنے والے وجود کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اس کے بارے میں واقعی کوئی واقفیت بھی تھی یا بس یوں ہی ڈیوٹی کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی سچے دل سے یہ سوچا ہوگا کہ جس وجود کے آرام کا خیال رکھنے کو وہ 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اس کا کام، اس کی سوچ، اس کا مقصد حیات، اس کے افکار کیا تھے؟ کنول کو لگتا تھا جیسے صرف اس کے بابا ہی کو پتا تھا کہ دراصل قائد اعظم کیا تھے، انہوں نے کیا سوچا اور کیا حاصل کیا تھا، اس راہ عشق میں کیا کیا کھویا تھا۔ یہ عظیم ملک انہی کی تو دین ہے۔ کاش ماسٹر جی بھی ہمارے ساتھ ہوتے، مزار سے باہر نکل کر ایک سبز کتے پر بیٹھتے ہوئے مشتاق بولا۔ ہاں، وہ بم دھماکہ نہ ہوتا تو آج بابا بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ انہوں نے یہاں میرے ساتھ آنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، کتنا مزہ آتا۔ کنول کے منہ سے سسکی نکلی۔ ان بم دھماکوں نے تو ہماری زندگیوں میں وحشت ہی وحشت بھر دی ہے۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگ ٹہلتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کا اظہار خیال اکثر قریب سے گزرتے لوگ بھی سن رہے تھے، مگر کسی کو بھی اجنبا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آج پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایسی زہریلی باتوں کے بدنما شگوفے کھلتے ہی رہتے ہیں، اور اب یہ بھی نارمل زندگی میں شامل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ بڑبڑائیں، کڑھیں، مگر بس چلتے رہیں، بے سمت اور بے منزل، اندھا دھند اور مسلسل۔ کتنے دکھ اٹھائے تھے بابا نے، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں آ رہی تھی۔ بابا بتاتے تھے تقسیم کے وقت ان کے خاندان کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا۔ پتہ ہے نا، کنول خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں، کبھی کبھی کلاس میں وہ ایسی باتیں کرتے تو بہت بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ مشتاق نے ہری جلد والی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو شاید علم نہیں، بابا کہتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ اور بہنوں کی آبرو ریزی کی گئی اور پھر بعد میں انہیں کاٹ ڈالا گیا، کنول نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر بھی بابا کہتے تھے بیٹی، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں اپنا ایک علیحدہ ملک دیا ہے جہاں ہم محفوظ اور آزاد زندگی گزارنے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تو ہمارا اپنا کچھ نہیں تھا، کنول بولی۔ ایک بار ماسٹر جی نے ہمیں کلاس میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں قائد اعظم کو ایک جلسے میں تقریر کرتے سنا تھا۔ ان کی پرجوش خطابت اور سحر انگیز شخصیت کے آگے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا۔ ایک دیہاتی کو انگریزی کی سمجھ نہیں تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ وہ بولا نہیں، مگر جو بات یہ شخص کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور مجھے اسی پر اعتماد ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مشتاق نے کنول کو بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بابا کو کبھی کبھی یہ سن کر بہت رنج ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہی کیوں؟ کنول غمگین لہجے میں بولی۔ بابا کہتے تھے لوگوں کو کیا پتا کہ وہ حالات کتنے عجیب تھے جب پاکستان وجود میں آیا تھا۔ حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں صرف جبر کا ہی راج رہا ہے، کبھی فوجی بوٹ کی دھمک اور کبھی سیاست دان کی لوٹ مار کا بازار۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک اور شخص کا تبصرہ کنول اور مشتاق کے کانوں میں پڑا۔ ساتھ ٹہلنے والے نے ہاں میں ہاں ملائی اور دونوں چلتے چلتے دور ہوتے چلے گئے۔ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ کنول اور مشتاق نے آخری فقرہ سنا تو چپ سے ہو گئے۔ بابا کہتے تھے قائد اعظم کو خواتین کا بہت خیال تھا، وہ انہیں ہر قسم کی آزادی، خود مختاری اور حقوق دینے کے حامی تھے۔ مگر آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں، کنول نے جھوٹ موٹ منہ پھلا لیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری خوشی کے لیے تو تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، گھما پھرا رہا ہوں، اور اب بھی مجھے تمہارا خیال نہیں؟ مشتاق حیرت سے بولا۔ دیکھے نا، کتنی دیر سے ہم آئے ہوئے ہیں مگر آپ نے ابھی تک مجھے کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ کنول شوخی سے بولی اور مشتاق ہنس پڑا۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی غلطی ہو گئی حضور، ہم کا معافی دے دو۔ مشتاق اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد کنول مزار کے نچلے حصے کی طرف چل دی۔
وہاں کی تاریکی اور خاموشی میں ایک عجیب اسرار تھا۔ قائد سامنے پڑے سو رہے تھے۔ کنول کو یک لخت ان پر پیار آ گیا اور وہ مرکت کے پائنتی مؤدب کھڑی ہو گئی، سلام کر کے آنکھیں بند کر لیں اور عقیدت سے فاتح خوانی کرنے لگی۔ باتیں ختم کر کے اس نے پرس سے ہری جلد والی فرمودات قائد نکالی، اسے پیار سے آنکھوں سے لگایا اور قائد کے سرہانے سے چھوا دیا۔ اسے اندھیرے میں ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر نظریں گھمائیں۔ ایک تاریک کونے میں پڑی ایک چارپائی پر وردی اور بوٹ نظر آ رہے تھے۔ کنول گھبرا گئی، بھاگ نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یکا یک ایک زلزلہ سا آ گیا۔ وہ اوندھے منہ نیچے جا گری اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے لگا وہ کسی وحشی سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، کسی نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اسے ٹھڈوں اور تھپڑوں سے نوازا جانے لگا۔ شکست و ریخت کا ایک طوفان تھا جس میں وہ کسی بادبانی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ لاتعداد کتے اس کی ہڈیاں چچوڑ رہے تھے، بھیڑیے اس کا گوشت بھنبوڑ رہے تھے اور دیمک کے کیڑے دیواروں کو چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کیے چلے جا رہے تھے۔ ازدہے ثابت جانداروں کو سالم نگل رہے تھے اور لاتعداد کاکروچ اور چیونٹیاں اس کے خوبصورت تر و تازہ توانا وجود کو ریزہ ملک بھر کی لائبریریوں کی شیلفوں پر دھری قائد اعظم کے بارے میں لکھی جانے والی لاتعداد کتابوں پر جمی مٹی کی تہیں کتابوں کا سانس روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ محافظ اسے سیلاب ذلت میں ڈبو رہا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ تھا اور جس کے پاس اسلحہ ہو وہ جبر میں کامیاب رہتا ہے، وہ کچھ نہ کر سکی۔ فرمودات قائد کے صفحات اپنی جلد میں سے نکل نکل کر زمین پر ڈھیر ہوتے چلے گئے اور قائد اطمینان سے سوتے رہے۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت خاموش پڑی سسکتی رہی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا وہ قائد کی آرام گاہ سے بہت قریب تھی۔ یکدم ایک عجیب سی شرم محسوس ہوئی اور اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس سے زمین پر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بابا بابا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگا جیسے بابا پاس آ گئے ہوں اور اسے زمین پر سے اٹھا رہے ہوں۔ اسے ایک عجیب انوکھی سی طمانینت، تقویت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ بابا ہمیشہ سے ہی اسے کٹھن مرحلوں اور مشکل گھڑیوں میں بچا لیا کرتے تھے۔ باہر سے روشنی کی ایک پتلی سی لکیر اندر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ کنول اندھیرے میں راہ ٹٹولتے ہوئے اٹھی۔ فرمودات قائد کے بکھرے ہوئے اوراق کو اکٹھا کیا تو اسے لگا جیسے بابا اس کو دھیرے دھیرے روشنی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بابا کا ہاتھ اس کے شانے پر تھا اور اس کے ساتھ تھے۔ میرے پیارے بابا، کنول بڑبڑائی۔ چند لمحوں بعد جب وہ روشنی کی لکیر میں سے راستہ تلاش کرتے کرتے باہر آئی تو اسے خیال آیا، میرے بابا اتنے نحیف، دبلے اور لمبے تو نہیں ہوا کرتے تھے۔